عمران خان صاحب نے اپنی کال دی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہم پورا ملک بند کریں گے، ہم سڑکوں پر نکلیں گے، ہم روڈوں پر نکلیں گے، ہم احتجاج کریں گے اور ہمارے جو جائز مطالبات ہیں وہ ہم حکومت سے منوائیں گے۔ لیکن حکومت نے خود یہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے، اور انہوں نے عمران خان صاحب کا ساتھ اس طرح دیا کہ جو کام عمران خان صاحب نے کرنا تھا، جو ان کے ووٹرز نے کرنا تھا، جو ان کی لیڈرشپ نے کرنا تھا، جو ان کے پارٹی کے ورکرز نے کرنا تھا، وہ حکومت پہ خود کر دیا۔ پورا ملک سیل کر دیا۔ تمام جو اسکول کالجز ہیں خاص طور پر اسلام آباد کے اندر وہ اس وقت بند ہیں، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ یہ اس لیے بند کیا گیا ہے کہ جو انہوں نے آؤٹ سورس کیے ہیں فورسز، جس میں سے آپ کی ایف سی انوالو ہے، آپ کی رینجرز ہیں، آپ کی سندھ پولیس ہے، پنجاب کے مختلف اضلاع سے پولیس بلائی گئی ہے وہ ہیں، اور کئی لوگ ہیں، ان لوگوں کو ان سکولز میں اکوموڈیٹ کیا جائے گا، سرکاری سکولوں میں ان کو جگہ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس میں یا اسلام آباد کی انتظامیہ نے جو میری نظر میں ایک بہت ہی ایک غلط حرکت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ انہوں نے تمام ہوٹلز خالی کروا دیے ہیں، انہوں نے تمام جو ہاسٹلز ہیں ان کو خالی کرا دیا گیا ہے۔ تمام لڑکے لڑکیاں جو ہاسٹلائڈ تھے، جو یونیورسٹیز میں کالجز میں پڑھائی کے لیے آئے ہوئے تھے، کوئی پارا چنار سے آیا ہوا تھا، کوئی صوبہ سندھ سے آیا تھا، کوئی بلوچستان کا تھا، کوئی گلگت بلتستان کا تھا، کسی کا تعلق کشمیر سے تھا، کسی کا تعلق پنجاب میں کسی صوبے سے ضلع سے تھا، ان سب کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ وہ بیچارے جب اڈوں پر گئے ہیں یہ سوچ کر کہ چلو اب ہم گھر چلے جاتے ہیں، اور جب تک حالات بہتر نہیں ہو جاتے، نارمل نہیں ہو جاتے، تب تک ہم لوگ گھروں سے واپس نہیں آئیں گے، تو جب وہاں پر گئے ہیں تو وہاں پر پتہ چلا ہے کہ تمام ٹرانسپورٹ بند کر دی گئی ہے، راستے بند ہو چکے ہیں، اور وہ کسی بھی طرح اپنے گھر نہیں جا سکتے۔ اب وہ لوگ بھی ان پروٹیسٹرز کا ساتھ دیں گے، وہ لوگ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ نکلے ہیں احتجاج کی خاطر ان کا حصہ بن جائیں گے، اور پھر یہ لوگ جو ہے یہ انڈائریکٹلی خود ہی مدد کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کی، اور لگ تو مجھے یہی رہا ہے کہ اسلام آباد انتظامیہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، نہ کہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ حکومت نے بہت زیادہ تیاری کی ہوئی ہے، بہت زیادہ انہوں نے فورس کی ڈپلائمنٹ کی ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر، اٹک کے اندر، باقی جو پنجاب کے جتنے بھی اضلاع ہیں ان تمام کی فورس اس وقت اسلام آباد میں اور آپ کے اٹک کے اندر موجود ہے۔ اسلام آباد کی ساری فورس وہ بھی اسی کام میں لگ گئی ہے۔ تمام کی تمام فورس صرف اس کام پر لگا دی گئی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ آ رہے ہیں اسلام آباد کا، جنہوں نے رخ کیا ہے، ان کو روکنے کے کام کر سکیں، اور اس دوران اگر کوئی بھی مسہیپ ہوتا ہے، کوئی بھی ان لافل کوئی کام ہوتا ہے، یا کوئی بھی کسی قسم کا کرائم ہوتا ہے، اس کو روکنے کے لیے آپ کی پولیس اویلیبل نہیں ہے۔ یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ اس میں تو تقریباً پورا پنجاب انوالو ہے۔ پنجاب کے تمام جو اضلاع ہیں ان کی میجورٹی پولیس بلا لی گئی ہے۔ ایک ہی ضلع میں اٹک میں یہی حال اسلام آباد پولیس کا ہے۔ تو اگر وہاں پر کسی کو کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے فلاں جا کر ڈکیتی کرنی ہے، فلاں جگہ پر جا کر کوئی واردات ڈالنی ہے، کسی کا گلا کاٹنا ہے، تو اس کو کون پوچھے گا؟ اس کرائم کو کون روکے گا؟ یا عوام کی جانوں کی قیمت آپ کی نظر میں صرف یہ ہے؟ آپ کو صرف اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے ہیں اس پولیس کے ذریعے؟ آپ نے یہ پولیس رکھی اس لیے ہے کہ آپ ان سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کر سکیں، نہ کہ یہ اپنے لوگوں کو پروٹیکشن دے سکیں۔ یہاں پر اگر پولیس کے اعلیٰ افسران کہتے ہیں، یا ایون کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اب اپنے پبلک کی پروٹیکشن کے لیے یہاں پر ہماری پولیس کی ڈپلائمنٹ ہے، تو کیا پاکستان کے تحریک انصاف کے جو مظاہرین ہیں وہ یہاں پر اسلام آباد میں آ کر لوگوں کے گھروں پر حملہ آور ہو رہے ہیں؟ وہ تو آ کر ایک احتجاج کی بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے آ کے ایک پرامن احتجاج اپنا ریکارڈ کروانا ہے۔ بہرحال اس اسٹریٹجی کو ضرورت ہے کہ چینج ہو، کیونکہ اس میں بہت سا چانس ہے کہ مزید بدامنی پھیل سکتی ہے، مزید حالات انٹرنل جو سٹیز کے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ ایک اور خبر آپ کو میں یہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، اسلام آباد کی صورتحال آپ کو بتا دوں کہ بار بار پولیس کو اور باقی اداروں کے جو لوگ ہیں ان کو موٹیویٹ کیا جا رہا ہے، ان کو سلوگنز لگوائے جا رہے ہیں، ان کو فلیگ مارچز کروائے جا رہے ہیں، ایون کہ ڈی چوک پہ جس کی ڈپلائمنٹ ہے ان کو بار بار جو ہے آپ کو فیول کے طور پہ آپ کو نعرے لگوانے پڑتے ہیں ان کا مورال ہائی رکھنے کے لیے۔ اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا بیچاروں کا مورال ڈاؤن ہے، اور مورال تبھی ڈاؤن ہوتا ہے جب آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں، آپ دل اور جان سے وہ کام کرنے کے لیے، جب آپ کا دماغ کہتا ہے، آپ کا دل کہتا ہے کہ ہاں جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اپنے لوگوں کے خلاف ڈنڈے کا استعمال کرنا، بیلٹ گنز کا استعمال کرنا، اپنے جو ربڑ کی گولیاں ہوتی ہیں ان کا استعمال کرنا، یہ کون سا پولیس والا چاہے گا؟
کہ کون سا پولیس اہلکار چاہے گا کہ میں اپنے لوگوں کے خلاف اپنی فورس کو استعمال کروں؟ تو اسی لیے یہ ان کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کا کوئی دل نہیں ہے، کوئی موڈ نہیں ہے، چند ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو قافلہ ہے وہ اسلام آباد پہنچ جائے گا، اور یہ صرف اسلام آباد اتنا کوئی آسانی سے نہیں پہنچے گا۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں یار تو ان کو تو کل ہی پہنچ جانا چاہیے تھا۔ تو آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کال نہیں دی تھی کہ آپ نے 24 کو اسلام آباد پہنچنا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ 24 کو اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ اور کچھ اطلاعات یہ ہیں، یہ خبریں ہیں کہ تحریک انصاف جان بوجھ کر اپنا قافلہ سلولی موو کر رہی ہے تاکہ یہاں پر جو لوگ، جو فورس انہوں نے آؤٹ سورس کی ہے، جن کا تعلق اسلام آباد پولیس سے نہیں ہے، سندھ پولیس سے ہے، رینجر سے ہے یا ایف سی سے ہے، تو ظاہر ہے ان کے کھانا پینا، ان کا رہنا سہنا، یہ تمام تر ذمہ داری اسلام آباد انتظامیہ کی ہے۔ تو آخر آپ نے اگر ان کو اکوموڈیشن کسی اسکول میں دی ہے، کسی سرکاری کالج میں دی ہے، تو آپ کیا 15 دن اگر تحریک انصاف کے لوگ یہاں تک نہیں پہنچتے تو کیا آپ 15 دن تک اسکول بند رکھیں گے؟ 15 دن تک آپ ان کو راشن کیسے پرووائڈ کریں گے؟ تو ظاہر ہے یہ بھی ایک فارم ہوتی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ایک قسم کا پریشر بلڈ کر رہی ہے اپنی طرف سے حکومت کے اوپر یا اسلام آباد انتظامیہ کے اوپر۔ ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ جہاں پر پورا ملک بند ہے، تمام تر جگہیں، تمام تر روڈ راستے اس وقت کلوز ہے، ایون کہ ایمبولینسز کو اجازت نہیں ہے۔ کچھ کیجویلٹیز کی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ مختلف موٹر ویز کے انٹرچینجز کے اوپر کیجویلٹیز ہوئی ہیں، بچوں کی کیجویلٹی ہوئی ہے جن کو ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کر جایا جا رہا تھا، لیکن ان کو کے لیے اجازت نہیں ملی روڈ کھولنے کی اور وہ وہیں پر دم توڑ گئے۔ یہ بہت افسوسناک ہے، لیکن اس طرح کی صورتحال میں بھی اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یس، جس طرح ہم نے دیکھا تھا نا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے دوران یا اس سے 2 ہفتے پہلے ہی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں انہوں نے بند کروا دی تھی، پورا ملک کھولا تھا لیکن صرف ایک اڈیالہ جیل بند تھا، اور اس وقت پنجاب حکومت کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے تمام تر جو ہمارے پرزنز ہیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، ان کی سیکیورٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ملاقاتوں پر پابندی لگا دی جائے۔ حالانکہ اصل مقصد کیا تھا وہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مشاورت نہ ہو سکے ان کی پارٹی کے ممبر کی طرف سے، لیکن اس وقت جہاں پر پورا ملک بند ہے تو صرف ایک اڈیالہ جیل کے دروازے کھولے گئے ہیں، اور وہاں پر بیرسٹر گوہر کی اور بیرسٹر سیف کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور خبریں یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو آفر کی گئی ہے کہ آپ کو ہم رہا کر دیتے ہیں، لیکن آپ نے 2 سال تک خاموشی کے ساتھ وقت گزارنا ہے، اس کے بعد جو بھی سیاسی کوئی رستہ بنا، کوئی مینجمنٹ ہوئی، اس کے مطابق آپ چلیں گے۔ لیکن اطلاعات کے مطابق عمران خان صاحب نے اس بات کو ڈینائی کر دیا ہے، انہوں نے انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا یہ میری مرضی ہے کہ میں کہاں جاؤں، یہ کیسی آزادی ہے، یہ اس آزادی کو میں ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ جس میں مجھے آپ پابند کر کے رکھیں۔ میرے لوگ اگر آج میرے لیے نکلے ہیں تو وہ اس لیے نکلے ہیں کہ میں ان کا لیڈر ہوں، میں نکل کر ان کے لیے بہتر کروں گا، انہوں نے جو مینڈیٹ جس کو دیا تھا وہ مینڈیٹ انہی لوگوں کو دلواؤں گا، میری یہ ڈیوٹی ہے۔ میں اس لیے ان لوگوں کو میں نے کال نہیں دی کہ اکیلے مجھے یہاں اڈیالہ جیل سے نکال لیں اور میں جا کر اپنے بنی گالا کے گھر میں سکون سے 2 سال گزاروں۔ تو عمران خان نے اس بات کو ڈینائی کر دیا ہے، اور یہ خوف حکومت کو، انتظامیہ کو بہت زیادہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، اور نہ صرف پی ٹی آئی کے ورکر، پاکستان کے باقی بھی باشعور عوام ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہے، اور وہ ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے بھی یہاں کا اسلام آباد کا رخ کیا ہے، اور یہ کوشش ان کی ہے کہ ہم لوگ جائیں اور ہم اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ وہ اس کو اب ایک فریضہ سمجھ رہے ہیں، اور یہ حکومت کے لیے بہت زیادہ پریشان کن حالات ہیں، کیونکہ عمران خان کی ڈیمانڈز، وہ تمام تر ڈیمانڈز ایسی ہیں کہ وہ ان کو کسی صورت یہ ایکسیپٹ یہ لوگ نہیں کریں گے، اور ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے بہلا پھسلا کر عمران خان صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو ان کو روک دیا جائے۔ اور ان کی ٹیم اس وقت اتنی ڈیڈیکیٹڈ ہے، آپ لوگوں کی نظر سے وہ ویڈیو گزری ہوگی کہ جس میں علی امین گنڈاپور صاحب اپنے لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں جا رہا ہوں وضو کرنے، کھانا کھانے، مجھے جانے دو۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ پچھلی مرتبہ 2 مرتبہ جو ہوا تھا، ان کو علی امین گنڈاپور صاحب غائب ہو گئے تھے، ایک مرتبہ 8 گھنٹے کے لیے اور ایک مرتبہ اس سے بھی زیادہ ٹائم کے لیے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ ان پر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں، ٹرسٹ اس لیے نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ گئے اسی لیے تھے کہ ان کو بلایا گیا تھا کہ بھائی جان آ جاؤ، اسلام آباد کی طرف نہ آؤ، کوئی بات چیت کر کے معاملہ ٹھیک کر لیتے ہیں، سیدھا کر لیتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ لوگ اتنے پرجوش ہیں کہ وہ اپنے وزیر اعلیٰ کو سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ ان کو نہیں جانے دے رہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوگوں کی
کے اندر کتنا جذبہ ہے، کتنا جنون ہے، اور وہ کتنے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اپنے لیڈر کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے، اپنے لیڈر کی جو کال ہے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، جو ہمارے پاس اپڈیٹ آتی رہیں گی ہم آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلے بلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔